دیکھیے جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے نا کہ اس سے انسان کی جو صحت ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے، اور انسان بالکل اندر سے کھوکھلا اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو اتنا خطرناک ہوتا ہے جادو، اگر کسی پر ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے، بلکہ کسی دشمن کو بھی ایسی سزا نہ دے کہ جس پر جو ہے جادو ہوگا، اتنا خطرناک چیز ہے۔ اچھا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کچھ کلمات کو میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے جادو کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا۔ پھر جو ہے معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو سورتوں کو پڑھ کر کے اور آپ نے اپنے اوپر کیے ہوئے جادو کا توڑ کیا تھا۔ آئیے کیا ہے وہ نشانیاں اور وہ علامتیں کہ جب ایسا لگ رہا ہو تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم پر جادو کے اثرات ہیں اور اس کو کیسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلی نشانی کہ لڑکے میں یا لڑکی میں کہ رشتے آ رہے ہیں شادی کے لیے لیکن بلا وجہ کے ٹوٹ جاتے ہیں، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی ریزن، بس ویسے ہی رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو جب بار بار ایسا ہو رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بس یہ ہمیں خیال پیدا کر لینا کہ اب پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے اور اللہ کی قدرت کے سامنے کسی جادو کی نہیں چلتی ہے۔ بس میرا اللہ میرے لیے بہتر انتظام کر دے گا، اور جتنے یہ شیطانی اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ جب انسان جاگتا ہے تو جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ درد بھی محسوس کرتا رہتا ہے ہر وقت، اور اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور اسی طریقے سے طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو فوراً غصہ ہو گیا، کوئی کچھ کہتا ہے تو چڑچڑاپن اس کا مزاج بن جاتا ہے، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کرتا ہے، نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتا ہے، کسی نے کوئی تھوڑی سی بات کہہ دی تو فوراً چڑچڑاپن اس میں جو ہے ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصے کا آ جانا، کوئی بات کہی جا رہی ہے فوراً غصہ ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، اور رشتہ دار، گھر والوں اور دوست و احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، یعنی شک کا مریض ہو جانا، ہر چیز میں شک کرتے رہنا، اور شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانا، یعنی یہ کچھ علامتیں ایسی ہے کہ جب بندے میں پائی جائے اور وہ اس کے اندر گر چکا ہو اور اس سے اس کی صحت بڑی متاثر ہو رہی ہو اور اس کی صحت بڑی تیزی کے ساتھ ڈھلتی چلی جا رہی ہو، تو یہ کچھ ایسے اثرات ہیں جو جادو کے پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی میرے ساتھ میں ہے، آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں میرے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہے، یا اس طریقے سے اس کے دماغ میں کچھ وسوسے سے یا اس طرح کی کچھ باتیں بار بار اس کے ذہن کو پریشان کر رہی ہے، اور اس کے دل میں بار بار اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو یہ کچھ جادو کے اثرات ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں ضرور بتلاؤں گا۔ اچھا، اسی طریقے سے
जो है जहन का माऊफ हो जाना, खत्म हो जाना, काम न करना, बस इसको कुछ पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और सोचने और समझने की सारी सलाहियतें खत्म हो जाना, न इसको समझने की कोई ताकत बाकी रही, न किसी की बात मानता है, न किसी की बात पर कुछ गौर व फिक्र करता है, न कुछ सोचता है, बस कुछ पता नहीं इसको अपनी जिंदगी से, न अपनी लाइफ से इसको कोई मतलब है। यानी इसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। तो ये जो है शैतानी असरात और जादू के असरात बड़े जबरदस्त होते हैं। इसी तरीके से घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से अपने दिल में नफरत पैदा कर लेना, और नफरत का पैदा हो जाना, हर किसी से नफरत पैदा कर रहा है, यानी उसको एक अपनी एक तन्हाई में रहना पसंद करता है कि बस कोई मुझे कुछ ना कहे, कोई मुझे ना छेड़े, कोई मुझे हाथ ना लगाए, कोई मुझसे बात ना करे, कोई मुझसे गुफ्तगू ना करे, बस मैं अपना एक अलग कोने में बैठा रहूं, या अपना एक अकेला जो है जिंदगी गुजारता रहूं। बस किसी से बात करे या कोई उससे बात करे तो फौरन चिढ़ जाए, फौरन गुस्सा आ जाए, शदीद गुस्से में हो जाए, या बात करना ही पसंद ना करे। यानी बस ऐसा लगना कि वो इंसानों में उसका शुमार ही नहीं है, ऐसा हो जाता है कि उसको इंसान पसंद ही नहीं है। तो इस तरह जब हो जाए किसी के साथ, तो ये जादू के ज्यादा असरात इस चीज में पाए जाते हैं। इसी तरीके से सर और सीना और कमर और निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस करना, सीने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और इसी तरीके से बाजुओं में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने जकड़ रखा है, या किसी ने बांध रखा है, या मेरे ऊपर किसी ने बहुत ज्यादा बोझ डाल रखा है, और इसके दिमाग पर बहुत ज्यादा शदीद एक दबाव है। तो ये जादू के असरात है, और उसकी अलामतें और उसकी निशानियां हैं। और इसी तरीके से जो है मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना, और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे, फायदा नहीं हो रहा है, कई तरह की दवाइयाँ हमने इस्तेमाल कर ली है, लेकिन तब भी कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आंखों में तेज चमक का पैदा होना, सांस लेने के अंदर तंगी का होना, और दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, ये जादू के असरात के ज्यादा इम्कानात है। और इसी तरीके से जिस पर जादू होता है तो सुस्ती का आदी हो जाना, बस पड़ा रहे, सुस्ती उसके बदन में छा जाना। और जाहिर सी बात है, जब कमर दर्द हो रही है, हाथ पांव बाजू सब कुछ दर्द है, और दिमाग काम नहीं कर रहा है, न सोचने का और न किसी फिक्र का, और ना अपने दिमाग से कुछ सोच रहा है, बल्कि तो फिर जाहिर सी बात है कि वो सुस्ती का आदी होगा, और उसके अंदर सुस्ती पाई जाएगी, उसका दिल और दिमाग किसी भी काम को करने में उसका दिल नहीं लगेगा। और इसी तरीके से नमाज है, कुरान है, अजान है, इन सारी चीजों से एक चिड़चिड़ापन उसको होना, ये सारी चीजें सुनकर को उसको अजीब सा लगना कि बस ये ना सुना जाए तो बेहतर है, और ये कोई ना पढ़े तो बेहतर है, उसको ऐसा लगता है। और उसको ऐसा महसूस होने लगे कि अगर कोई हमारे सामने जिक्र कर रहा है, या कुरान पढ़ रहा है, या हम पर कोई दम कर रहा है, या फिर अजान की आवाज आ रही है, और उस सूरत में अगर वो बेचैन या परेशान हो जाता है, तो ये जादू के असरात है। और इसी तरीके से बैतुल खला में ज्यादा देर तक ठहरे रहना, और इसी तरीके से गुनाहों की तरफ मुलव्वस होना। जाहिर सी बात है, जब शैतानी असरात गालिब होंगे और जहन उसी की तरफ होगा, तो फिर आदमी से जो है उसका जो जहन है ज्यादा गुनाहों की तरफ मुलव्वस होगा, ज्यादा ख्वाहिशात उसकी उभरेगी। और इसी तरीके से बिला वजह रोने का दिल करना, घर में दिल न लगना, और बेचैन रहना, घबराहट से रहना, दिल में बेचैनी रहना, ये अलामतें हैं कि जो इंसान के अंदर पाई जाती है उस वक्त जब कोई उस पर जादू कर देता है।
اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین اور بہت سے مرد ایسے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کے شکار ہیں اور وہ بڑے پریشان بھی ہے. اب کرے تو کیا کرے, کس کے پاس جائے؟ اگر تعویذ ڈورو والا کے پاس جاتے تو وہ پیسے لوٹ لیتے, اور ایسا تو اس کا تو آج کل بازار گرم ہے اور لوگ نوٹ چھاپ رہے ہیں, 10,000, 15,000, 20,000. آپ کا جادو ختم ہو جاوے گا, آپ کا یہ ختم ہو جاوے گا, آپ کا وہ ختم ہو جاوے گا, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکت کرنا اور جسم کا گرم رہنا, یعنی کوئی کچھ سوچا نہیں ہے, بس اپنے من سے کچھ حرکتیں کر رہا ہے, بس ویسے ہی کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک تو آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے, جیسے میں اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوں تو ارادہ کر کے لا رہا ہوں نا, میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اشارہ کر رہا ہوں. تو اس طرح جب کوئی آدمی اپنے بدن میں کوئی حرکت کر رہا ہے, جیسے میں اپنے آنکھوں کو جو ہے ٹمٹما رہا ہوں, تو یہ ایک ارادی طور پر ہے. ٹھیک ہے, میں مسکرا رہا ہوں تو یہ ایک ارادی طور پر ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, انسان جو کرتا ہے تو وہ ایک ارادتاً کرتا ہے, اور اس کو کرنے سے پہلے اس کا دماغ کام کرتا ہلکا سا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, تو وہ کام اس کے ارادے سے ہوتا ہے. ہر چیز چاہے یہ ایک سیکنڈ سے کم لمحے میں نہیں ہوتا ہے, لیکن ارادی طور پر ہوتا ہے. اب کوئی شخص بغیر ارادے کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر یہ جادو کے اثرات ہیں. اللہ اس عمل سے اور اس سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اسی طریقے سے تلاوت, نماز اور دم کے درمیان میں بکثرت جمائیہ آنا, جماعیات ہے نا کہ منہ کھول لینا اور اس کو سستی سے آنا, یا اس کا عجیب و غریب حرکتیں کرنا, اور اسی طریقے سے پڑھائی میں یا کسی کام کے کرنے میں دل نہ لگنا, یہ وہ ساری علامتیں اور نشانیاں میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو عام طور پر جس کے اندر جس پر جادو کیا گیا ہو اس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہے. اب یہ بات یاد رکھی جائے, اس کی دعا میں آپ کو بتلا رہا ہوں, اور ایک عمل آپ کو کرنا ہے, اور بڑا آسان سا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد, اور خصوصاً صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر کے اپنے اوپر دم کریں, اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کریں, اور پانی پر دم کر کے اور اس پانی کو پی لیا جائے اور اپنے چہرے پر چھڑک لیا جائے. یہ وہ عمل ہے کہ جس سے جو قرآن کریم کی آیات ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اور قرآن کریم کی آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے 7 مرتبہ دائیں کان میں جو ہے دم کر دینا ہے. انشاءاللہ کافی فرق پڑ جاوے گا, اور کافی اس کو اطمینان محسوس ہوگا, کافی اس کو سکون محسوس ہوگا. اور جو قرآن کریم کی جو آخری 2 سورت ہے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں سورتیں جو ہے وقتاً فوقتاً پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں, یا کسی پر ہے تو اس پر دم کرتے رہیں. انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے عامل کے پاس جو فروڑی ہے. ایک تو وہ عامل جو ماہر ہے, عالم ہے, دیندار ہے, سمجھدار ہے, نمازوں کا پابند ہے, آپ ان کے پاس جا رہے تو ٹھیک ہے, یہ اچھا عمل ہے, آپ جائیے گا ایسے آدمی کے پاس میں جو دیندار بھی ہو اور نمازی بھی ہو اور عالم بھی ہو اور ساری چیزوں کو سمجھتا ہو, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن
अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, और ना वो नमाजों का पाबंद है, ना उसे खुद को सूरह फातिहा याद नहीं है, जिसके पास आप जा रहे हैं, आप पूछे तो सही उन्हें कि नमाज का तरीका क्या है और नमाज के वाजिबात कितने हैं। आप पूछ लीजिएगा, ऐसा ही जवाब मिलेगा कि हमें कुछ नहीं आता है। आप तैयार पूछ लीजिएगा, दुआ कुनूत पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है, उसको कुछ आता भी है या नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझना चाहिए, और जहां तक हो सके कुरान करीम को पढ़ करके, जो आयत है उनको पढ़ करके हम खुद अपने ऊपर दम करने की कोशिश करें। और एक और मैं आपको अमल बतला दूं, जिस पर जादू हो और हमें लग रहा हो कि इस पर जादू है और जादू के असरात है, उसके कानों में अजान दी जाए, अपने कमरे में अजान दी जाए, जिस कमरे में वो रहता है उस रूम में अजान दी जाए। इंशाअल्लाह जो जादू होगा वो टूट जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे पर जादू है उसको सुकून अता कर देगा, उसको सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा।